اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم اس بات سے بحث کر چکے ہیں کہ اردو نان فکشن یعنی اردو غیر افسانوی ادب کا سلیبس کیا ہے، یونٹ فرسٹ، یونٹ سیکنڈ، یونٹ تھرڈ، فورتھ، ففتھ میں کون کون سے موضوعات آئیں گے۔ یہ پرچہ ہمارا آپ نے جو ایم اے پریویس میں پیپر فرسٹ فکشن کا پڑھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن ان دونوں میں کچھ امتیازات ہیں، کچھ فرق ہیں جن سے ہم آنے والے لیکچرز میں بحث کریں گے۔ اردو نثر کا آغاز سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کب شروع ہوا۔ اردو نثر کی باقاعدہ شروعات دکن سے ہوئی، البتہ یہ درست ہے کہ بول چال کی زبان وہاں شمالی ہند سے ہی پہنچی۔ علاؤالدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس کی فوجیں دکن پہنچیں اور وہاں کے بہت بڑے علاقے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ یہ بات 13ویں صدی عیسوی کی ہے۔ ان فوجوں کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں صوفی بھی تھے اور مختلف پیشہ ور بھی۔ یہ سب اپنے ساتھ بول چال کی ایک کھچڑی زبان لے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے صوفی، درویش، تاجر اور پیشہ ور ہیں۔ کافی لوگ وہیں بس گئے اور یہی ملی جلی بولی بولتے رہے۔ اس زبان پر پنجابی، ہریانوی اور کھڑی بولی کا اثر تھا اور اس میں عربی فارسی کے بہت سے لفظ بھی شامل تھے۔ یہ زبان ہندی، ہندوستانی، دکنی مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی۔ 14ویں صدی عیسوی میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا جب محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد نام دے کر اپنا دارالسلطنت بنایا۔ دلی کے زیادہ تر باشندوں کو اس کے ساتھ دکن جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد دارالسلطنت پھر شمالی ہند کو منتقل ہو گیا، لیکن صوفیہ، فقراء، اہل حرفہ اور دوسرے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے وہیں بس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح شمالی ہند کی ملی جلی بولی کو جسے آگے چل کر ہندی، ہندوستانی، دکنی کہا گیا، دوسری بار دکن میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ 14ویں صدی کے آخر میں دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی۔ بول چال کی اس زبان کو جو آج اردو کہلاتی ہے، بہمنی سلطنت کے زیر سایہ پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سرکاری کاموں کے لیے یہی زبان استعمال ہوتی تھی۔ وہاں اسے مقبول بنانے میں صوفیہ کرام کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان صوفیوں میں پہلا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ شمالی ہند میں ان کے مرید ہر طرف موجود تھے، مگر اپنے پیام محبت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے دور دراز کا سفر کیا اور 1399 عیسوی میں دلی سے گلبرگہ پہنچے۔ یہاں ان کے عقیدت مندوں کا ایک وسیع حلقہ پیدا ہو گیا جن کی رہنمائی کے لیے وہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس وعظ کی زبان بول چال کی عام زبان ہوتی تھی جو اس وقت ہندی یا دکنی کہلاتی تھی اور آج اردو کہی جاتی ہے۔ ان کے اقوال و نصائح نے تحریر کی شکل بھی اختیار کی۔ اس طرح متعدد کتابیں وجود میں آئیں مگر زمانے کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ ایک کتاب معراج العاشقین موجود ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ اسی طرح شکار نامہ،
اور تلاوت الوجود وغیرہ اور بھی کئی کتابیں ہیں، مگر اہل نظر کا خیال ہے کہ یہ بعد کو کسی زمانے میں لکھی گئیں اور غلط طور پر خواجہ بندہ نواز کے نام سے منسوب کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے اکبر حسینی نے بھی تصوف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھیں، لیکن یہ بات بھی یقینی نہیں ہے۔ یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ بیجاپور کو ایک بزرگ میرانجی شمس العشاق نے اپنے تبلیغی کام کا مرکز بنایا۔ اپنے مرشد کمال بیابانی کی ہدایت پر انہوں نے اپنے تبلیغی افکار کو بول چال کی عام زبان یعنی اردو میں قلم بند کیا۔ وہ خود اپنی زبان کو ہندی کہتے ہیں۔ کئی مختصر کتابیں ان سے منسوب ہیں، ان میں سب سے اہم مرغوب القلوب ہے۔ میرانجی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے ان کے بیٹے برہان الدین جانم نے جاری کیا۔ کلمۃ الحقائق، ہشت مسائل اور ذکر جلی کی نثری تصانیف ہیں۔ وہ اپنی زبان کو کہیں گوجری اور کہیں ہندی کہتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے خلیفہ امین الدین اعلیٰ نے تبلیغ کے اپنے خاندانی انداز کو جاری رکھا۔ اس خاندان سے عقیدت رکھنے والوں نے ان سے بھرپور تعاون کیا۔ جنوبی ہند میں مختلف مقامات پر خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ صوفیہ کا پیام محبت دور تک پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی اردو کی ابتدائی شکل نے دکن میں خوب فروغ پایا۔ گنج مخفی ان کی مشہور تصنیف ہے۔ اعلیٰ کے بعد ان کے شاگردوں نے قابل قدر خدمت انجام دی۔